احمد، ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ ہمارے بہت پرانے ایک عالم دین کراچی کے حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی کورونا وائرس کے سبب کورونا وائرس کے سبب 2 ربیع الاخر شریف 1442 سینہ ہجری کو انتقال فرما گئے کراچی میں۔ اللہ کریم مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کی دینی خدمات قبول ہو۔ یہ بہت اچھے عالم تھے اور میری ان سے واقفیت یعنی کہ سمجھو لڑکپن تھا میرا، جب میں ان کے درس اٹینڈ کیے ہیں۔ بہت اچھا درس دیتے تھے، بڑی معلومات ہوتی تھی، درس حدیث دیتے تھے۔ سبز مسجد صرافہ بازار کراچی مشہور علاقہ ہے، ہو سکتا ہے سب کو نہ پتا ہو لیکن علاقہ مشہور ہے، صرافہ بازار، سبز مسجد صرافہ بازار، یہ میٹھا دل پھول چوک کے پاس۔ اور یہ حضرت شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدی قطب مدینہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی ضیائی کو غریق رحمت فرما یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما، مولا کریم ان کی دینی خدمات قبول فرما الہ العالمین۔ ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا، جنت کا باغ بنا یا اللہ، رحمت کے پھول برسا، نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے اور تا حد نظر وسیع ہو جائے یا اللہ، انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہ العالمین۔ ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں حضرت کے تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، غالباً بیٹیاں تو ہیں، اب وہ حیات ہیں نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بیٹیاں تھیں آپ کی۔ سب سے میں تعزیت کرتا ہوں، تلامذہ سے بھی تعزیت کرتا ہوں، دارالعلوم نعیمیہ کے اساتذہ کرام سے بھی تعزیت کرتا ہوں کہ یہ ان کے سینئر ترین کہہ سکتے ہیں ان کو استاد تھے وہاں کے، ناظم تعلیمات، اور سینئر، سب سے سینئر، اگر سب سے نہیں تو بہرحال بہت زیادہ سینئر تھے یہ وہاں۔ ہاں وہ زمانہ، مجھے تو لگتا ہے کوئی 30-40 سال ہو گئے ہوں گے وہاں وہ ان کی تدریس کو نعیمیہ میں، بہت پرانے۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہو گئے تو نعیمیہ میں جا کر میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے بہت، یعنی کہ اچھا ان کی مطلب وہ اس میں بنیاد بھی رکھنے میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اصل یہ نعیمی ہیں، ویسے ضیائی قادری رضوی ضیائی ہیں، نعیمی یوں کہ ان کے استاد محترم تھے حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ، تو انہی سے میں نے تذکرہ سنا تھا کہ یہ میرے استاد ہیں، جن کا ناظم آباد میں مزار شریف ہے۔ یہ بھی ایک اس دور میں تو نام تھا ان کا، ہم لوگ نام سنتے تھے، اب تو نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے شاید۔ مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ، اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مذہبی بیان، دینی بیان، یہ مفتی محمد عمر نعیمی رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب تھی، یا ایک کتاب تھی، اس میں ایک ان کا مضمون تھا فضول خرچی، انہی کا لکھا ہوا تھا۔
ان کے مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی کے استاد محترم کا، مفتی محمد عمر نعیمی کا. تو اس فضول خرچی کے بیان کو میں نے دیکھ کر اب یاد کر کے یا شاید اس میں سے پڑھ کے میں نے یہ بیان کیا تھا. اپنے مبارک مسجد میٹھا در میں ایک اجتماع ہوتا تھا، تو اس میں نے بیان کیا تھا. وہاں ایک انجمن ہوتی تھی، انجمن خادمان اسلام، خدا جانے وہ ہے کہ نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. وہ اجتماع کرتے تھے ہفتہ وار، اس میں کیا تھا. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. اچھے لوگ تھے اور بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اور مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے تو میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سیکھا ہے. ان کے درس میں مجھے وہ معلومات ہوتی تھی جو مجھے اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، ان سے معلوم ہو جاتی تھی. اور ہمارے ترکیب تھی، اور یہ کافی ملنسار اور شفقت کرنے والے بزرگ تھے. یہ نہیں چڑچڑاپن، جاؤ چلو بعد میں آنا، یہ نہیں. یہ ایکٹیو ہوتا نا، جس طرح سرگرم لوگوں میں گلنا ملنا اور ہنسنا، ہنس کر لوگوں سے بات کرنا، یہ ان کا میں نے مزاج دیکھا تھا. الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مطلب عزت دیں گے تو عزت ملے گی، سیدھی بات ہے. تو انہوں نے لوگوں کو عزت دی، تو آج ان کا میں نے ذکر خیر کیا، میں نے ان سے عزت پائی، تو میں نے ان کا ذکر خیر کیا. یہ کبھی کبھی ان کے تاثرات بھی آئے ہیں مدنی چینل پر، تو انہوں نے میرا تذکرہ کیا ہے، تو بلائی کے ساتھ کرتے ہیں میرا تذکرہ. الحمدللہ سن 80 میں مدینہ شریف میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. سن 80 میں وہاں پنج پیالہ ایک مقام، اب تو وہ چھپا دیا گیا ہے، اس دور میں تھا ایک مقام. اس کے قریب کوئی مناظرہ ہوا تھا یہودیوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ اپنی اہل بیت کو ساتھ لائے تھے. عیسائیوں سے مناظرے کا نام بھی ہے، مباہلہ تھا. جی ہاں مباہلہ تھا. وہ دعا مانگنی ہوتی کہ جو فریق ناحق ہے اس کا یوں ہو جائے. تو اس میں حسنین کریمین شہزادے وہ حقیقی مدنی منع، یہ اس وقت ان کی عمریں جو تھی وہ کم تھی. تو یہ کھیلتے ہوئے کہیں وہ کسی وہ کوئی ٹیلا تھا وہاں چلے گئے، پھر تھک گئے. تو یہ سنی ہوئی باتیں وہاں لوگ بتاتے تھے، یہ حضرت نے مجھے بتایا کیونکہ وہاں ملاقات ہوئی تھی تو ہم کچھ دیر ساتھ رہے تھے وہاں. تو وہ غالباً انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ تو یہاں حسنین کریمین جب یہ اس طرح نکل گئے تو یہاں یہ تھک گئے تو لیٹ گئے. جب لیٹنے کے لیے گئے نا تو یہ پہاڑ نے، یہ ٹیلے نے خود بخود ان کے لیے جگہ چھوڑ دی. یوں یہ دونوں دو حصے میں ہوا اور یہ دونوں وہاں لیٹ گئے. اور جب انہوں نے مجھے بتایا میں تو لپکا گیا اس جگہ پر میں جا کے لیٹ گیا اور میں اپنی برکتیں لینے لگا اس جگہ سے. تو اس کا یہ تذکرہ اپنے بیان وغیرہ میں کرتے تھے کہ یہ الیاس نے یوں کیا تھا وہاں. تو یہ ایک پرانی یاد تھی، یاد مدینہ، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ شریف میں ملاقات. اور ایک مجھے انہوں نے، میرا پاسپورٹ پھنس گیا تھا جدہ شریف میں. تو جدہ شریف میں ہاں وہ حج کا تناظر بھرنے کے لیے، کیونکہ وہ میں رکا ہوا تھا دیر سے، حج کے سیزن سے پہلے سے. پھر اعلان ان دنوں ہوتا تھا کہ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ان کا حج کا ویزا نہیں تو لگوا لو. تو یہ قانونی حج ہو جائے گا، ان کا غیر قانونی تو غیر قانونی ہوتا ہے. یہ پابندی تھی اس پر، پکڑا جائے تو پھر جو بھی ہو. تو سیدی قطب مدینہ ان دنوں حیات تھے اور آخری سال تھا آپ کا. میں آخری سال بس زیارت سے مشرف ہو گیا. میرے بس کروڑ مقدر، جس پر جتنا ناز کروں کم ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور وہ
کیا کروں, تناظر بھروں کہ میں ویسے ہی حج کر لوں؟ تو حضرت کہاں سے اجازت دیتے؟ نہیں, قانونی حج کرو, تناظر بھرو. تو پھر کسی کے پاس میں کسی دوست کے ساتھ گیا, ایجنٹ کے پاس, اس کو پاسپورٹ دیا. اب پاسپورٹ جدہ بھیجنا پڑے گا وہاں, تو وہ جدہ, اب پاسپورٹ پھنس گیا. اب پاسپورٹ آوے نہیں, میں پاسپورٹ کے بغیر گھوموں, حج کا سیزن شروع. اور خیر اب میں نے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ وہاں جام کے پاس پنج پیالہ, یہ پنجابی میں لوگ بولتے ہوں گے یا فارسی میں ہوگا اس کا لفظ پنج, تو اس میں پنجابی میں پنج بولتے ہیں, 5 کو. تو پنج پیالہ کے مقدس مقام پر جو مدینہ شریف میں ہی تھا, تو اب بھی فضاؤں میں تو ہے, وہاں تو میں نے انسرچ کیا کہ میرا ایسا ہوا ہے, اب میرا پاسپورٹ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک بزرگ نے مدینہ شریف میں اس ورد کی اجازت دی تھی, قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ. مجھے مدینے میں یہ اجازت ملی تھی, میں بھی تم کو مدینے میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ پڑھو, اغثنی پڑھو یا ادرکنی پڑھو, دونوں ایک ہی ہے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ادرکنی کی جگہ پر اغثنی یا رسول اللہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. خیر وہ میں نے چند باری پڑھا ہوگا میرا خیال ہے. الحمدللہ میرا پاسپورٹ آ گیا جدہ سے, اور حج تناظر لگ کر, ویزا لگ کر, یہ تناظر بولتے ہیں, حج تناظر تو اس وقت بولتے تھے. تو یہ کہ الحمدللہ میں نے یوں قانونی حج کرنے کی سعادت حاصل کی سن 80 میں, 1400 ہجری, الحمدللہ. تو یوں اور بھی کئی یادیں آ سکتی ہیں, ان سے وابستہ ہیں میری حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ پر. اور سیدی خطب مدینہ خلیفہ ہے, تو ہمارے لیے تو اسے سر کے تاج ہیں, الحمدللہ. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے خاندان کو بھی اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محسوس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ کو جب کسی پیر, آپ کے پیر صاحب سے کوئی ایسی متعلق چیز ہوتا ہے, کوئی نسبت یا کوئی ایسا تعلق کسی کا ہو, تو آپ اس کے معاملے میں بڑے مطلب کہ وہ ایک چہرے پر آپ کے بھی ایک بڑی بشاشت اور اس کو بڑا خوبصورت تذکرہ کرتے ہیں کہ یار اپنے پیر صاحب سے, یار اپنے پیر صاحب سے. تو یہ اس سے بھی کیا مطلب کہ ایک مرید کو اپنے پیر کا فیضان, اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں؟ یہ تو فطری بات ہے یار. آپ کے باپ کا دوست ملے گا تو آپ کو کوئی پاؤں تو رکے گا نا, میرے ابو کا دوست جا رہا ہے, کچھ تو اثر پڑے گا نا. تو اسی طرح اگر پیر صاحب سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو تو یوں تھوڑا یوں آدمی الرٹ تو ہوگا نا یار, کرنٹ تو لگے گا نا اس کو. یوں یہ تو فطری چیز ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.